اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال ربنا الکریم فی کتابہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ قرآن کی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے، کوئی بھی شعائر اللہ کا تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے تو یہ اس انسان کے دل کی تقوی کی دلیل ہے۔ اور شعائر اللہ اسے کہا جاتا مختصر الفاظ میں ہر وہ مکان محسوس، ہر وہ مکان متبرک مبارک مکان اماکن جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہو، جہاں اللہ کی پیروی ہوتی ہو، جہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہوتا ہو، جہاں محمد اور آل محمد کی شریعت کی باتیں ہوتی ہو، اسے کہا جاتا شعائر اللہ۔ جس طرح بیت اللہ ہے، منا ہے اور صفا و مروہ ہے، اسی طرح عزا خانہ یا زہرا ہے، امام باڑہ ہے، مساجد ہے، یہ سارے کے سارے شعائر اللہ میں آ جاتا ہے۔ اور شعائر اللہ کا تعمیر کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے۔ یعنی یہ چیز جو بناتے ہیں وہ صاحب تقوی لوگ بناتے ہیں، متقی لوگوں کا یہ کام ہے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ عزا خانہ یا زہرا اور ماتم خانہ امام باڑہ جس میں ترویج دین محمد و آل محمد اور عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہوگا، یہ پارچنار کے مومنین امام باڑہ کو نہیں بنا رہے، میں سمجھتا ہوں جنت کو خرید رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے جنت بھی کربلا ہے، اور ہماری جنت دنیا میں عزاداری ہے، اور یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ اس امام باڑہ میں ہوگا، اور اسی سے ترویج ہوگی، اسی سے مومنین کی مضبوطی ہوگی، اور یہی ایک بڑی مرکز بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین فرصت ہے اور ایک بہترین موقع ہے، اور ثواب آخرت کے لیے۔ حضرت حبیب جو امام حسین کے رسول اسلام نے حبیب کو حبیب حسین کے نام دیا تھا، کسی عالم نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے حبیب آپ کی کوئی تمنا ہے دنیا میں؟ آپ نے حسین علیہ السلام کے ساتھ رکاب معصوم میں شہید ہوئے اور درجہ شہادت پر کربلا میں فائز ہوئے، کوئی اور بھی تمنا ہے؟ اس نے کہا جی ایک اور تمنا ہے۔ کہا اور شہادت سے آگے کیا عظیم تمنا ہو سکتا؟ حبیب نے کہا دنیا میں ہائے کاش میں ہوتا، میرے مولا حسین کے مصائب بیان ہوتے اور میں ادھر رو لیتا، یہ میرا بڑا تمنا ہے۔ تو یہ کوئی عظیم شعائر اللہ ہے۔ حبیب حسین کا بھی یہی عزا خانہ میں رونے کی تمنا ہے، اور میری دعا ہے تمام مومنین ہم سب کے لیے توفیق دے اس امام باڑہ عزا خانہ کو تکمیل کرنے کی، اور اسی کے ساتھ اسی کو ہمارے لیے اور ہمارے آباء و اجداد کے لیے باعث نجات آخرت قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نن ډیره خوشایند ورځ ده چې یو وارې بیا پر چنار زړه څه مرکز دی، یو بیا هغه کې امام بارگاه افتتاح وشوله پیش نماز اعلی سره. یقینا د مقام دپاره شیعو دپاره باعث نجات به وګرځېږي. و خوشایند خبره کې دا ده چې اتفاق سره و اتحاد سره مشران، ځوانان، نوجوانان، وړه بچي ټولو کې جوګ در جوګ شرکت وکړلو. انشاءالله جوړولې کې به متوسط څه دی شانه بشانه و اتفاق سره و اتحاد سره ځوانان، سپینګیري، وړه ټوله څه دا به عنوان صدقه جاریه شي. یو هغه وخت و څه هغه 1933 کې دې چې کومه ابتدا شوې وه، بنیاد یې ایښی شوی و، هغه وخت نه اوسه پورې د هغوی دپاره صدقه جاریه وه. نن څه دی ما و تاسو دې کې څه څومره حصه واخلو، جني، ملي، چې څومره مو واس کېږي. زه میندو ته ما التماس دی
څه خپله وا سره دغه امام بارګاه کې څه څوره حصه اخیستی شي واخلئ. بهر ملک والا یورپ کې دي، استرالیا کې دي، اماراتو کې دي، نورو ملکو کې دي، بھرپور حصہ ہو کہ اخلوئی او صدقہ جاریہ وگرنو یو فوٹ خلوئی 2 فوٹا خلوئی. امام یاسر علیہ السلام پر نامی، مولا حسین پر نامی، والدین پر نامی، علماء و بزرگان و مجتہدین پر نامی. دا بطور سپارہ صدقہ جاریہ سی چورا پوری دی کہ مولا حسین متام کی ذکر دا حسین کی ذکر دا توحید اگر کی برابر بیتو حسابی نندالتا نوسیو سبب موتو سنو آنے والی نسل بموتو سے فخر کوي. انشاءاللہ ہار شو خپل واسره سوره کیږي د کې خپل حصہ واخلوي او دعا کو محرم شپه ورځې دی په حق د حسین علیه السلام خدای څنګه د افتتاح شو قوم د پاره باعث تبرک او باعث نجات وګرځول کی او تکمیل کی کوم رکوټونه دی مشکلات خدای مونږه برطرف وګرځول کی. بیا سن الوجه بهترین امام بارګاه بهترین مرکز او بیا خدای متنصیب کی دا واسه سره مو باندې قائم د مستله کی مخبل منځ کې الفات او اتحاد متنصیب کی. دشمن شر نہ دالکا مرکز خدا مو محفوظ وسطل کی. آمین یا رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایچ بی اے انجینئر اینڈ کنٹریکٹر کی طرف سے میں انجینئر ہوں اور یہاں پر جو امام بارگاہ کا کام ملا ہے ہمیں وہ ہم نے کرنا ہے، ہماری کمپنی نے کرنا ہے. تو اس کا ایریا ٹوٹل ایریا جو اس بلڈنگ کا ہے امام بارگاہ گراؤنڈ پلس 3 اسٹوری ہے اور یہ 60,000 اینڈ سم تھنگ سے اوپر 60,909 اسکوائر فٹ اس کا ایریا ہے. اور یہ اس کا ٹوٹل پروجیکٹ ہم نے 1 ایئرز میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس کی بیسمنٹ ہے تقریباً جو ہے نا یہ 24,000 اسکوائر فٹ ایریا کی اس کی بیسمنٹ ہے، جس میں یہ امام بارگاہ جو ہے نا وہ خواتین کے لیے ہے بیسیکلی. تو لیڈیز کے لیے تقریباً جو ہے نا 3,000 لیڈیز کی اس میں کیپیسٹی ہے، بیٹھنے کی گنجائش ہے. اور اس حساب سے یہ بیسمنٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ کہ ودن 3 منتھ جو ہے نا ہم اس کو بیسمنٹ کی چھت کمپلیٹ کر دیں. اور اسی طریقے سے باقی جو ہے نا پھر اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موسم کے حوالے سے بھی کوئی بہتری رہی تو کوشش جلد سے جلد کریں گے. اور ہم بیچنگ پلانٹ لا رہے ہیں یہاں پر کنکریٹ کی جن کے فنشنگ آف ورک اعلیٰ کوالٹی کا فنشنگ آف ورکس کرنے کے لیے اور ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر، کیونکہ ہماری کمپنی بہت سارے جگہوں پہ میں خود انجینئر ہوں اور میرے پارٹنر ریاض حسن شاہ صاحب بھی انجینئر ہیں اور ہم باہر کے ملکوں میں بھی کام کرتے رہے ہیں انجینئر. اور ایک بہت ہی اچھے پروجیکٹس یعنی کہ انٹرنیشنل لیولز کے پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ مولا کے امام بارگاہ کے لیے ہم وہ اسٹینڈرڈ اپنائیں. اور اسی بیس کی وجہ سے ہم نے کل یہاں پر وزٹ بھی کیا ہے. ہم نے وہ سلیکٹ کیے، یہ میرے ساتھ انجینئر ہیں، ہم نے وہ کرش کیا جو ہمارے اسٹینڈرڈ کو معیار کو پورا کرتی تھی. لوکل کرش کام نہیں کیا. اسی طرح سے ہر میٹیریل کو ہم کوشش کریں گے کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کریں اور یہ کوالٹی دا بیسٹ کوالٹی ہم پرووائڈ کریں انشاءاللہ. تو مولا ہم سے راضی ہو جائے اور آپ بھی انشاءاللہ تمام عوام انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے. مولا نے چاہا تو آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ یہ جو ہے نا اپنے ٹائم کے مطابق ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اس پورے پروجیکٹ کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی مشکلات کے بغیر ہی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں.